یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ اب تم اجہدن جاؤ، جس کا موجودہ نام پاک پٹن ہے، جو پاکستان میں موجود ہے، جہاں پر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس و مبارک بارگاہ موجود ہے۔ اجہدن سے تشریف لے گئے تو بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو کہا کہ یقیناً یہ مرد قلندر ہی ہے، جن کو ہم بہت سے چیزیں دینے کے لیے ابھی تک جن کے متلاشی تھے۔ بہرحال اتنا علم حاصل کر لینے کے باوجود بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھ کر مزید علم حاصل کیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے داماد اور خلیفہ حضرت سید بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے حضرت نظام الدین اولیاء کو کیا اور فرمایا کہ ان کی تربیت پر خاص توجہ فرمائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیر و مرشد کی محبت میں زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہر حکم مانا کرتے تھے۔ جب خانقاہ میں موجود مدرسے میں موجود طالب علموں نے مریدوں نے دیکھا کہ کم عرصے میں ہی نظام الدین اولیاء بہت بلند مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں بنگاہ بعنایت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے، تو عرض کرنے لگے کہ یا میرے شیخ، اے میرے شیخ، ہم بھی کافی عرصے سے طویل مدت سے آپ کی بارگاہ سے رجوع ہے، یہاں پر موجود ہے، لیکن ہمیں وہ مقام، وہ شان، وہ عظمت و رفعت حاصل نہیں جو نظام الدین بدایونی کو حاصل ہے۔ تو حضرت بابا صاحب قبلہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نظام الدین کی مثال سوکھی لکڑیوں کی طرح ہے۔ سوکھی لکڑیوں کو بس چنگاری لگا کر پھونک مار دیں تو وہ جل جاتی ہے، اس میں شعلہ بھڑک اٹھتا ہے، اور تمہاری مثال گیلی لکڑیوں کی طرح ہے، اور گیلی لکڑی کو آگ نہیں پکڑتی، گیلی لکڑی کو پہلے سکھانا پڑتا ہے۔ بس یہ جملوں سے تمام خانقاہ کے لوگوں نے، مدرسے کے طالب علموں نے جان لیا کہ نظام الدین کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت میں تھے تو آپ کے جسم پر صرف ایک جوڑا لباس کا تھا، اور وہی آپ کے پاس ایک ہی جوڑا تھا، کوئی اور جوڑا بھی نہیں تھا۔ دیکھیے اللہ والے کس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں، اور ہمارا آج حال کیا ہو چکا ہے۔ بہرحال حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پھر ایک وقت آیا، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلافت عطا فرمائی اور فرمایا کہ تم دلی جاؤ، دلی کی ولایت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ بہرحال آپ دلی تشریف لے گئے، اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ خلافت نامہ مولانا جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دکھا دینا۔ جب آپ نے دلی پہنچ کر جمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دکھایا تو جمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بڑی عزت فرمائی اور آپ کو دلی کے ولایت کے لیے منتخب فرمایا۔ بہرحال حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سلوک کے 100 درجات ہے، جس میں سے 17واں درجہ کرامت کا ہے۔ اگر بندہ کرامت کے درجے پر ہی رک جائے تو مزید درجوں پر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر و بیشتر تقویٰ، پرہیزگاری، استقامت کا ذکر فرماتے تھے۔ بادشاہ وقت آپ سے ملنے کے خاطر ہی لے بہانے بناتا، لیکن آپ کبھی اس سے ملاقات نہیں کرتے۔ وہ ایک دروازے سے آپ کی بارگاہ میں آتا تو آپ دوسرے دروازے سے چلا جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لنگر اتنا وسیع تر تھا کہ ہر کوئی صبح سے شام تک جو ہے اس لنگر سے استفادہ حاصل کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مہمانوں کا کافی خیال رکھتے تھے، اس لیے آپ نے کافی مہمان خانے بنائے تھے۔
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غیاث پور میں آ کر آخری آپ کی مسکن آرام گاہ وہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر اکثر زندگی بسر کی۔ تنہائی میں رہنے کا آپ کو کافی شوق تھا، اس لیے تنہائی میں اللہ پاک کی ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شریعت پر کافی گامزن رہنے والے تھے۔ یہاں پر ایک خوبصورت سی حدیث مبارکہ کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس کی تشریح خود نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہے: خوشبو، عورت اور نماز۔ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی تشریح میں فرماتے ہیں، عورت سے مراد زوجہ محترمہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز ہے، اس سے مراد حضرت بی بی فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، کیونکہ جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھ رہی تھی۔ پھر حضرت نے فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز میں ہے، سے نماز ہی مقصود ہے، گویا کہ نماز آقا کریم نے بڑی فضیلت والی چیز قرار دیا ہے۔ اس طرح سے آپ حدیث مبارکہ کا بھی درس دیا کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری۔ جب آپ کا وقت وصال آیا تو حضرت شیخ رکن الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، وہ آپ کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ وہ جب تک چاہے دنیا میں رہے۔ آپ بھی اللہ کے محبوب ہیں، آپ سے بھی اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ اور دن دنیا میں رکھے۔ یہ حضرت شیخ رکن الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے لیے دعا فرما لیں۔ یہ بات سن کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا کہ میں نے خواب میں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، میرے آقا تشریف لے آئے، میں نے زیارت فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں کہ نظام، ہم کو تمہارا بڑا اشتیاق ہے، پس جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار ہے، وہ کیسے دنیا میں رہ سکتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب آخری وقت تھا تو آپ پر غشی طاری ہونے لگی، بے ہوش ہونے لگ رہے تھے، اور جب ہوش آتا تو 2 ہی باتوں کا ذکر فرماتے کیا کوئی مہمان آیا تھا اور کیا میں نے نماز پڑھی؟ پھر ایک دفعہ آپ نماز پڑھ لیتا۔ بہرحال آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 18 ربیع الثانی سن 725 عیسوی کو یہ آفتاب طریقت کا سورج غروب ہو گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت رکن الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پڑھائی۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ غزل گائی جائے جس کا ایک شعر یہ ہے: اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشائی، بہرے تماشامی روئی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آئے کہ تیرا چہرہ مبارک دنیا کے دیدار کی چیز ہے، تو کس کے دیدار کو چلا، تو کس کے دیدار کو چلا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فیضان نظام الدین اولیاء سے سرشار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔